مشار الیہ کے اعتبار سے اس میں اشارہ کی دوسری تقسیم کہ پہلی تقسیم میں ہم نے مشار الیہ کے واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے پڑھا ہے، اور مشار الیہ کے اعتبار سے اس میں اشارہ کی دوسری تقسیم جو ہے اس میں قریب، متوسط اور بعید، ان تین چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں اشارہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو مشار الیہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ چیز قریب ہوگی یا متوسط یعنی درمیان میں ہوگی، نہ زیادہ قریب ہوگی اور نہ ہی زیادہ دور ہوگی، یا پھر بعید یعنی تو چیز دور ہوگی۔ تو ان تین چیزوں قریب، متوسط اور بعید، ان تین چیزوں کے اعتبار سے اس میں اشارہ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اسماء اشارہ قریب یعنی جو قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسماء استعمال کیے جاتے ہیں، وہ وہی ہیں کہ جو پچھلی تقسیم میں بیان کیے گئے تھے، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے یہاں پر پہلی تقسیم کی گئی تھی۔ جو اسماء اشارہ وہاں بیان کیے گئے ہیں سارے وہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے شروع میں ہا لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے زا ہے تو اس کے شروع میں ہا لگا دیں گے تو یہ ہاذا بن جائے گا۔ اس ہاذا کا معنی ہے یہ۔ اب جب ہا لگ گیا ہے، ہا زا بن گیا تو اس کا معنی یہ ہے، جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے جیسے تا ہے تو اس کے شروع میں ہا لگا دیں گے تو یہ ہا تا بن جائے گا، اور زہی ہے تو اس کے شروع میں ہا لگا دیں گے تو ہا زہی ہے۔ اکثر طور پر استعمال ہونے والا واحد مؤنث کے لیے اس میں اشارہ یہ ہا زہی ہے۔ اور تثنیہ کے لیے جیسے زانے تھا تو اس کے شروع میں ہا لگا دینے سے ہا زانے، وہ دو۔ اب یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا یہ دو، وہ یہ ہے دو، کیونکہ اپنا قریب کے لیے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اسماء اشارہ قریب ہیں تو معنی ہوگا یہ دو۔ اور زین کے شروع میں جب ہم ہا لگا دیں گے تو یہ ہا زانے، اس کا معنی بھی ہے یہ دو، یہ مذکر کے لیے ہے۔ تانے کے شروع میں ہا لگا دیں گے تو ہا تانے، یہ دو، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ تینے کے شروع میں ہا لگا دیں گے تو ہا تینے، یہ دو، یہ مؤنث تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور مذکر اور مؤنث جمع کے لیے جو لفظ اولائے ہے اس کے شروع میں ہا لگا دیں گے تو یہ ہا اولائے، اولائے کے شروع میں جب ہم نے ہا کو لگایا تو یہ ہا اولائے بن گیا، اور اولا کے شروع میں لگایا تو ہا اولا، اس کا معنی ہے یہ سب۔ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر جمع کے لیے، اور مؤنث جمع کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ متوسط ہو، یعنی نہ تو قریب ہو اور نہ دور ہو بلکہ درمیان میں ہو، نہ بہت زیادہ دور ہو نہ بہت زیادہ قریب ہو۔ متوسط کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ وہی اسماء اشارہ ہیں کہ جو پچھلی تقسیم میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کے اعتبار سے جو تقسیم کی گئی تھی ان میں جو اسماء اشارہ بیان کیے گئے تھے سارے کے سارے اسماء اشارہ وہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے آخر پر کاف لگا دیں گے، آخر پر کاف لگا دیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے زا واحد مذکر کے لیے تھا، اس کے آخر پر کا لگا دیں گے تو زا کا معنی وہ۔ اب یہ وہ کا جو لفظ ہے یعنی زا کا سمجھ وہ قریب، یعنی وہ متوسط چیز، وہ متوسط۔ اور تی سے یعنی واحد مؤنث کے لیے استعمال جو تی ہوتی ہے اس سے تی کا، اس کا معنی ہے وہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تا سے تا کا، زی سے زی کا، ان سب کا معنی وہ ہے، اور یہ متوسط کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اس چیز واحد مؤنث چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو نہ تو بہت زیادہ قریب ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ بعید ہوتی ہے۔ تثنیہ کے لیے جیسے زانے تھا تو اس کے آخر پہ کاف لگا دیا، زانے کا، وہ دو۔ اور زین کے آخر میں کاف لگا دیا، زین کا، وہ دو۔ یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، متوسط کے لیے، درمیان والی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے۔ اور تانے سے تانے کا، وہ دو، تینے کا، وہ دو۔ اب یہ دونوں مؤنث تثنیہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جو متوسط چیز ہے، نہ دور ہے نہ قریب ہے، اس کے لیے یہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور اولائی کے آخر میں کاف، اولائکا، اولائکا،
اب اس میں جو لفظ اولا تھا جس کے آخر پہ الف مکسورہ تھا اس کے آخر میں نہیں لگاتے ہیں، بلکہ جس کے آخر میں الف ممدودہ ہوتا ہے اس کے آخر میں کاف لگا کر اولئک، اس کا معنی ہے وہ سب، یعنی یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور متوسط چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے اسماء اشارہ بعید، یعنی جو چیز دور پڑی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جن اسماء کو استعمال کیا جاتا ہے وہ وہی ہے جو پچھلی تقسیم میں استعمال ہوئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان اسماء اشارہ کے جن کو پچھلی تقسیم میں بیان کیا جا چکا ہے ان کے آخر میں لام اور کاف دو حرف بڑھائیں گے، ایک لام اور ایک کاف۔ مثال کے طور پہ جیسے زا اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے تھا تو اس کے آخر میں لام اور کاف لگا کے ذالکا، اور تا سے تلکا اسماء اشارہ جو بعید ہیں ان میں تثنیہ کے لیے استعمال ہونے والے زانکا، زینکا، تانکا، تینکا، یہ وہی ہیں کہ جو اسماء اشارہ متوسط میں استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی متوسط کے لیے جو تثنیہ کے لیے استعمال کیے تھے مذکر مؤنث کے لیے، سیم وہی اسماء اشارہ بعید کے لیے بھی مذکر اور مؤنث تثنیہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اسماء اشارہ بعید میں جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اولا کے آخر میں لام اور کاف لگا کے اولئک پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ اولا جس کے آخر میں الف مکسورہ تھا۔ اب جس کے آخر میں الف ممدودہ ہے اس کے آخر میں لام اور کاف لگا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ جس کے آخر میں الف مکسورہ تھا اس کے آخر میں لام اور کاف لگا کر اولئک پڑھا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ، اور یہ دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔